بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام بھائی چارگی کا مذہب ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں امن سکھایا، بھائی چارگی سکھائی اور ایک دوسرے کے حقوق سکھائے، آپس میں مسلمانوں کے حقوق اور ہمسایوں کے حقوق، ہمسایہ چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اور اسی طرح پڑوسیوں کے، محلے داروں کے، والدین کے، بیوی کے، شوہر کے اور تمام معاشرے کے جن سے ہماری رشتہ داری ہے یا کسی بھی طریقے سے ہم ان سے اٹیچ ہیں، تو ان کے حقوق ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھلائے ہیں، بتلائے ہیں اور انہیں کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے ایک شخص نے جو کہ ہندو مذہب کا ہے، اس نے سوال پوچھا کہ بھائی آپ کہتے ہو کہ اسلام بھائی چارگی کا مذہب ہے، تو میں اپنا پیسہ مسجد پر خرچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ میرا پیسہ مسجد کے لیے قبول نہیں کرتے ہو، تو یہ کیسا بھائی چارگی ہے، کیسا امن ہے جب آپ کہتے ہو کہ ہم سب ایک ہو جائیں اور ہم جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلنے والے بن جائیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان کو کیا تسلی بخش جواب دیا، آئیے ان کی زبانی جنین سنتے ہیں۔ آداب، میرا نام ارون کمار جین ہے، مرشید آباد اورنگ آباد سے آئے ہیں۔ میرا کوشچن ہے، جو نیا مسجد بن رہا ہے اور قبرستان ہے اور عیدگاہ ہے، اس میں میرا من ہوا ہے کہ ہم اس میں زمین یا پیسہ روپیہ دیں، میرا من چاہتا ہے، لیکن ان لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ غیر مسلمان سے کوئی چیز نہیں لیتے ہیں۔ کیوں؟ اسلام میں لکھا ہوا ہے آدمی آدمی کو پیار کرو۔ بھائی کا سوال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد بنانے کے لیے اپنی زمین دے عیدگاہ کے لیے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلمان کی مدد نہیں لیتے۔ کیوں؟ کیا انسان بھائی نہیں ہے؟ بھائی صاحب، غیر مسلمان کی مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے، لیکن کچھ شرائط ہے کچھ چیزوں کے لیے۔ مثال کے طور پہ مسجد بنانے کے لیے کچھ شرط ہے۔ مسجد بنانے کے لیے ایک مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ 2.5% اپنی بچت کا، ہر قمری سال وہ 2.5% اپنی بچت کا جو نصاب کے اوپر ہے، 85 گرام سونے کے اوپر ہے، اسے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کی کئی شرائط ہے کہ فقراء کو دینا چاہیے، غریب کو دینا چاہیے، مساکین کو، معلّہ الفت القلوب، غارمون جو قرض دار ہے، وغیرہ وغیرہ، ابن سبیل۔ لیکن اس کے اندر یہ مسلمان اپنی زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کے لیے نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ مسجد ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیسے سے بنائے، اور زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے، اپنے باقی پیسے سے بنائے۔ زکوٰۃ کا پیسہ کی کیٹیگری لکھی گئی ہے سورہ توبہ میں، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں، کہ یہ 8 کیٹیگری کو آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، مسجد بنانے کے لیے نہیں، کیونکہ مسجد ایک فرض ہے۔ مسلمان خود اپنے پیسے سے، نہ کہ زکوٰۃ سے، اپنے باقی پیسے سے جو صدقہ ہو یا باقی پیسے سے، نہ کہ جو غریبوں کے لیے جو پیسہ محفوظ ہے، جو 8 کیٹیگری ہے اس کے لیے محفوظ ہے، وہ پیسے میں سے آپ مسجد بنانے کے لیے نہیں دے سکتے۔ یہ ایک شرط ہے۔ اسی طریقے سے شرط ہے قرآن مجید کی کہ مسجد کی دیکھ بھال صرف وہ لوگ کرنا چاہیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں، جو اس بات میں مانتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اور جو مانتے اور اپنے اچھے اپنے پیسے سے۔ تو اگر کوئی غیر مسلمان اگر اس پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو مسجد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ یہاں کئی جگہ ہے اپنے ہندوستان میں جسے کہا جاتا ہے کینٹونمنٹ ایریا۔ کینٹونمنٹ ایریا مطلب وہ ایریا جہاں صرف ملٹری کے لوگ جا سکتے ہیں۔ عام ہندوستانی، میں ہندوستان کا ناگرک ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہندوستان کا ناگرک ہوں اسی لیے مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے دو۔ وہ رول ہے، کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کے لیے فرض ہے کہ وہ لوگ
جو اپنی پوری زندگی دیتے ہیں دیش کی حفاظت کرنے کے لیے، وہ لوگ کو اجازت ہے. عام آدمی کینٹونمنٹ ایریا میں نہیں جا سکتا ہے، یہ اصول ہے دیش کا. اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں مذہب پہ اور زکوٰۃ کے علاوہ اپنی باقی آمدنی کے پیسے سے مسجد بنا سکتے ہیں، تو اسی لیے کیونکہ آپ ایمان نہیں لے کے آئے تو مسجد بنانے کے لیے آپ کے پیسے کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے. لیکن باقی خیرات کی الگ بات ہے. اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں، کسی کو تعلیم کے لیے مسلمان کو، تو حرام نہیں کہ مسلمان غیر مسلمان کا پیسہ نہیں لے سکتا ہے. صرف مسجد کے لیے شرط ہے. تو کچھ چیزوں کے لیے شرائط ہے، باقی چیزوں کے لیے نہیں. مثال کے طور پر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں میرے پیسوں سے کوئی مسلمان کو پڑھانا چاہتا ہوں، تو کوئی مسلمان آپ کے پیسے سے تعلیم حاصل کرنا اس کے لیے حرام نہیں ہے، صرف مسجد کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ مسجد میں استعمال ہو تو پہلے آپ کو مسلمان بننا پڑے گا، آپ کو ایمان لانا پڑے گا، پھر ہی آپ. کیونکہ آپ اگر جس چیز میں ایمان نہیں لے کے آتے، آپ اگر ایمان نہیں لے کے آتے کہ ہم کو ایک ایشور کو ماننا چاہیے، ہم کو صلاح پڑھنا چاہیے، تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ایمان آ جائے گا کہ یہ مسجد صحیح عبادت کی جگہ ہے اور میں اس پہ یقین کرتا ہوں، پھر آپ کا پیسہ لے سکتے، ورنہ نہیں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. آپ کا دوسرا سوال. دوسرا سوال ہے یہ ہم لوگ جو گائے کا دودھ پیتے ہیں وہ ویج ہے کہ یا نان ویج ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ ہم گائے کا دودھ جو پیتے ہیں وہ ویج ہے کہ نان ویج ہے. سائنٹیفکلی گائے ویج ہے کہ نان ویج ہے؟ بھائی صاحب ہم لوگ جانتے ہیں نان ویج ہے. گائے نان ویج ہے نا؟ ہاں. تو اس کا دودھ ویج ہوگا یا نان ویج ہوگا؟ نان ویج. لیکن ہم لوگ کا دھرم میں وہ دیوی ہے. ہاں، ابھی اس کے اوپر باقی سوال آ گیا نا. آپ کا پہلا سوال تھا کہ دودھ نان ویج ہے کیا ویج ہے، تو میں نے پوچھا گائے نان ویج ہے کیا ویج ہے، آپ نے کہا نان ویج، تو دودھ بھی نان ویج ہوگا. تو سائنٹیفکلی دودھ نان ویج ہے، لیکن کیونکہ دودھ کے بنا آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے تو دودھ کو لوگ نے ویج کر دیا. آپ سمجھے نا؟ دودھ کے بنا زندگی گزرنا مشکل ہے تو دودھ کو ویجیٹیرین کہہ دیا. تو میرے تقریر میں جو مناظرہ ہوا تھا میرا ایک جین کے ساتھ کہ گوشت کھانا انسان کے لیے حرام ہے کہ حلال ہے. ہم بھی جین ہیں. معلوم ہے آپ کا نام جین ہے. تو ایک مناظرہ ہوا تھا ود دا پریزیڈنٹ آف دا انڈین ویجیٹیرین کانگریس مسٹر رشمی بھائی زویری، وہ پریزیڈنٹ تھے. تو ایک مناظرہ ہوا کہ گوشت کھانا انسانوں کے لیے حرام ہے کہ حلال ہے. اور مناظرے میں میں نے ثابت کیا کہ گوشت کھانا انسان کے لیے حرام نہیں، اچھا ہے، ثابت کیا. اور اس میں یہ بھی کہا کہ دودھ نان ویج ہے، لیکن سارے ویجیٹیرین دودھ پیتے، کیوں؟ آپ سمجھ رہے نا؟ تو دودھ سائنٹیفکلی از نان ویجیٹیرین. آپ نے کہا کیا یہ ہماری دیوی ہے؟ آپ اگر پڑھیں گے جیسا میں نے کہا کہ نہ تس پرتیماستی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں. آپ سمجھے نا؟ کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں. تو یہ وید کے مطابق یہ غلط ہو جاتا ہے. آپ سمجھے نا؟ لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں کہ کئی کتابوں میں، کیونکہ ہندو کتابیں دو قسم کی ہے، شروتی اور اسمرتی. شروتی وہ کتاب جو بھگوان کی طرف سے آئے، وید اور اپنشد. اسمرتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے. تو ایک شروتی ہوتی جو ایشور کی طرف سے ہے، اور ایک ہوتی ہے اسمرتی جو انسانوں نے لکھی ہے. تو میں جانتا ہوں کہ کئی ہندو مذہبی کتابوں میں، خصوصاً اسمرتی میں، ایسی چیزیں لکھی ہے جو شروتی کے خلاف ہے. یہ آپ دیکھیں گے گائے آپ کی دیوی ہے، وہ آپ وید میں نہیں پائیں گے، آپ نیچے والی کتاب میں پائیں گے. تو جب بھی کوئی اونچی یا نیچے کتاب میں ٹکراؤ ہو تو ہمیں ماننا چاہیے اونچی کتاب. قرآن اسلام کی سب سے اونچی کتاب ہے. قرآن سے کوئی بھی کتاب ٹکرائی تو ہمیں قرآن میں ماننا چاہیے، اس کتاب میں نہیں. آپ سمجھے نا؟ تو اسی طریقے سے اگر آپ وید میں پڑھیں گے، وید میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی عکس نہیں، تو اگر وہ مانیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ خدا کا کوئی روپ نہیں. تو یہ کہنا کہ گائے دیوی ہے، یہ کئی پنڈت کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، ہم جانتے ایشور ایک ہے، لیکن ہمیں کنسنٹریشن کے لیے ہمیں بہت بار مورتی کا سہارا لینا پڑتا ہے. پنڈت لوگ سے میں بات کرتا ہوں
कि आपकी किताबों में साफ लिखा है कि भगवान एक है, ना उसका कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई पिक्चर है, तो वो कहते हैं हम मानते हैं ये बात पे, लेकिन क्या कॉन्सेंट्रेट करने के लिए पहले शुरुआत में हमें अक्स की जरूरत होती है, एक मूर्ति की। जब हम हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते उस वक्त हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उनसे कहता हूं मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए, हमें कोई अक्स की जरूरत नहीं, हम ईश्वर को डायरेक्ट मानते हैं, डायरेक्ट इबादत करते हैं। तो इसी तरीके से कभी भी टकराव होता है मजहबी किताबों के अंदर तो ऊंची किताब को मानना चाहिए नीची किताब के बनिस्बत। तो ऊंची किताब में लिखा है कि ईश्वर का कोई अक्स नहीं है, आप समझे ना। फिर भी आप देखेंगे लोग अपनी मजहबी किताब को नहीं मानते। तो मेरा यही कहना है लोगों से, चाहे मुसलमान हो, जैसा मैंने कहा कि कुरान को समझ के पढ़ो, मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप भी वेद को समझ के पढ़ो। मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से कि संस्कृत कम से कम हिंदुओं के लिए फर्ज करो, तो हिंदू कम से कम संस्कृत पढ़ सकेंगे, अपने मजहब के करीब आएंगे और हिंदू मुस्लिम भी करीब हो जाएंगे। क्योंकि संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी किताब में क्या लिखा है। तो कोई भी पंडित आपको घुमाएगा नहीं, फिर पंडित घुमाएगा तो बोलेंगे तो हवाला दो कोई है, आप समझे ना। बहुत से हिंदू मेरे जो सुनते मुझे अपने पंडित से पूछते गए मुसलमान है जो ऐसा करता है, बोलते अरे अरे वो मुसलमान को सुनो मत। अरे क्यों नहीं सुनो भाई, मैं अगर हवाला गलत दे रहा हूं तो आप आके पूछ सकते मुझे कि आपने जो हवाला दिया वेद का गलत है। मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, आप समझे ना। तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप संस्कृत जानो, अपनी वेद पढ़ो, ताला विला कलिमतिन सवाइन बैन बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है, यकसानियत की तरफ आएंगे तो हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। नाजरीन, आखिर में एक गुजारिश करता चलूँ, अगर आप मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं तो आपको यकीनन पता होगा कि पाकिस्तान में जो मस्जिद के इमाम साहब होते हैं, आलिम साहब होते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी कम होती है। और अगर आप इंडिया से हैं तो उधर का तो मुझे नहीं पता, बाकी जो आउट ऑफ कंट्री जो पाकिस्तान से बाहर के लोग मुझे देख रहे हैं वहाँ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उलमा की जो मस्जिद के इमाम होते हैं उनकी तनख्वाह इंतहाई कम होती है। तो लिहाजा जो मुखय्यर हज़रात हैं वो उनके साथ ताउन करें और उनका ख्याल रखें, क्योंकि बाकी लोग जो है ना वो मेहनत मज़दूरी करते हैं, हर तरीके से वो पैसे कमाते हैं, लेकिन उलमाए कराम जो है ना वो उनका एक अपना इमेज होता है, वो हर तरीके से मज़दूरी नहीं कर सकते, बल्कि जो उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता, क्योंकि हमारी इतनी खिदमत करते हैं, अपना कीमती वक़्त हमें देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उलमा से ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और उनका ख्याल रखें, उनके दुख दर्द में शरीक हों और उनका एहसास करें। अस्सलामु अलैकुम।